بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج عید الفطر کی خوشی میسر کی۔ سارے ہندوستان کے اندر آج تمام مسلمان عید الفطر منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، مکمل 30 روزے کے بعد، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد جو خوشی میسر ہوتی ہے انہیں روزے داروں کو معلوم ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد خوشی کسی کو زیادہ ہوتی ہے، کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو خوشی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر چند بچے ایگزام میں بیٹھے ہیں، اس میں کوئی بہت محنت کرتا ہے، کوئی کم محنت کرتا ہے، کوئی محنت ہی نہیں کرتا۔ جب رزلٹ آتا ہے، جو زیادہ محنت کیا واقعی اس کو بہت خوشی ہوگی، جو اس کے بعد جو محنت کیا اس کو کم خوشی ہوگی، جو محنت ہی نہیں کیا خوشی کیا مانے اس کے لیے۔ اسی طرح یہ مہینہ مکمل 30 روزے جنہوں نے رکھا، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، تاخراتوں میں جاگا، رویا دھویا کھلایا، تو پھر یہ چاند دیکھنے کے بعد اس کو واقعی خوشی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر اسی طرح یہ پورے مہینے کو کھیل تماشے میں، فری فائر، پب جی، دیگر کھیل تماشے میں ان ایام کو ضائع کیا، اس کو اس دن کوئی خوشی میسر نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر مذہب میں تہوار منایا جاتا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی نوراتری کے نام سے تہوار منایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے تہوار منانے کے لیے گاؤں سے باہر جانے کے لیے دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی عید منائی ہے۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین نے فرعون، اس کی ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والے ظالم فرعون کو دریا نیل میں غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے اس دن خوشی کے طور پہ منایا اور روزہ رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی عید منائی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، تم اپنے رب سے دسترخوان کا نزول کے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ تو حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ، اول و آخر دسترخوان کا نزول فرما جو ہمارے لیے عید ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی اور آسمان سے دسترخوان کا نزول نازل کیا۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ عید کب سے شروع ہوئی؟ آئیے اس کی مختصر تاریخ سنیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا کہ کھیل کود میں مشغول ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آج خوشی کا دن ہے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اے میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سال میں 2 عید متعین کی ہے، ایک آج عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ محترم سامعین کرام، آج مومنوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے بڑی خوشی کے 2 موقع میسر ہیں۔
اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمام مومن مرد عورتیں جوان بوڑھے مکمل 30 روزے رکھے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی ملتی ہے۔ دوسری خوشی، آج مزدوری کا دن ہے، آج یوم الجزا ہے، اللہ رب العالمین سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے ملازمت کرتا ہے، کسی کے پلاٹ میں کام کرتا ہے، کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، کسی کے آفس میں کام کرتا ہے، جب مکمل مہینہ ہوتا ہے تو مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے، مزدوری پیمنٹ۔ تو آج اللہ کے دربار میں پیمنٹ کا دن ہے، یوم الجزا کا دن ہے۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم ناتواں بندو اس مہینے میں جو محنت مزدوری کی اس کا پورا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ لوگ میرے میدان میں جمع ہو کر عیدگاہ کے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مومن مرد عورتیں اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتے، جنت میں جانے کی دعا کرتے، جہنم سے پناہ مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، اب ان تمام مزدوروں کو ان کی پوری مزدوری دیں گے، جنت ان کے لیے واجب ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح خوشی کس کو ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور معروف ولی گزرے ہیں، بہترین اشعار میں اس کی ترجمانی کی ہے، چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لبس الجديد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف وعيد۔ عید اس کی نہیں جو اچھے کپڑے سے آراستہ پہنا ہوا، عید ان کی ہے جو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اور پورا مہینہ 30 دن کے روزوں کا یہی پیغام تھا، لعلکم تتقون، اے لوگوں یہ روزہ تم کو متقی بناتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا پیغام دیتا ہے۔ سوال ہے مسلمانوں سے، کیا اللہ سے ڈرنا صرف 30 دن؟ ہم رمضانی مسلمان ہیں تو محترم سامعین زندگی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے، ان سارے کاموں کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ یہ تقویٰ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے کہا متقین کے لیے جنت ہے کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، جن آیات میں خطبے کے شروع میں تلاوت کی سورہ اعلیٰ کی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگوں اللہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انعام میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی بہتر ہے ان کے لیے، یتقون ڈرنے والوں کے لیے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں رکھتے، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، دنیا کی بے ثباتی کے مطابق کسی شاعر نے کیا کہا، دنیا کی زندگی پہ بھروسہ نہ کبھی، دنیا کی زندگی پہ بھروسہ نہ ہو کبھی، دو چار دن کے عیش کے تکیہ نہ ہو کبھی، 2-4 دن کے عیش کے تکیہ نہ ہو کبھی، سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے ایک دن، غفلت میں بند دیدے بینا نہ کبھو کبھی، 2 دن کی زندگی ہے غنیمت یہ جان لے، اللہ اور رسول کی ہر بات مان لے۔ تو محترم سامعین، جب تک دنیا کے اندر
ہم کامیابی و کامیابی چاہتے ہو تو ہماری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت اور اللہ کے تمام منع کردہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، آخر میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وبا میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کیسے کیسے لوگوں نے اس وبا کے جال میں پھنس گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، جوان، بوڑھے، مرد، خواتین۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کی عالم سے اس وبا کو خالی کر دے اور تمام انسانوں کو اس کرونا کی بیماری سے محفوظ و معمون کر لے۔ جو ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ محترم سامعین، موت کو یاد کرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ اللہ کے نبی نے کہا غنیمت جان لو زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، دنیا بھی بنا سکتے ہو، آخرت بھی بنا سکتے ہو۔ جس کے پاس صحت نہیں ہے نہ وہ دنیا کما سکتا ہے نہ آخرت کما سکتا ہے۔ اسی لیے یہ حالات ہم تمام کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم کو ایک دن دنیا چھوڑنی ہے۔ ایک دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو محترم سامعین، میں اس عید الفطر کے موقع پر حمد اللہ خوف و ملت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور قرآن مجید کو عام کرنے کی کوشش کریں اور مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ نہ دیں۔ اپنا سرمایہ مساجد کو رونق کرنے، بنانے، بڑھانے، اس پہ جھومر لگانے، نہ جانے کیا کیا مساجد پہ پیسہ لگانے کے بجائے بہترین تعلیمی اداروں پر اپنا پیسہ لگائیں اور اچھا ایجوکیشن دیں بچوں کو اور بے روزگار نوجوانوں کو کام دیں۔ آج ہمارے نوجوان ناکارہ ہو رہے ہیں، یہ موبائل ان کو ناکارہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں ہماری قوم کے اہل سمت والوں کو، دانش مندوں کو، سیاسی رہنماؤں کو دل کی گہرائی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر نئی کمپنیوں کا آغاز کرے، اس کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو جاب دے، دواخانے کھولے، یونیورسٹیاں چلائے۔ محترم سامعین، میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا، ان حالات کو سامنے لے کر ہمارے مساجد، مدارس، عیدگاہ، قبرستان، یہ اللہ رب العالمین کے مقدس مقامات ہیں۔ اگر اسی طرح بے توجہی سے زندگی گزارو گے، یہ بات نوٹ کر کے رکھ لو، یہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ سے چھین جائیں گے، بس اس کے بعد افسوس کرنا پڑے گا۔ لہذا مساجد، مدارس، مکاتب، عیدگاہوں، قبرستانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ ہمارے سیاسی مسلمان ذمہ داروں سے، سیاسی شعور رکھنے والوں سے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ دل کی بات سارے لوگوں کو پہنچائے۔ اسی طرح میں ذمہ داروں سے یہ بات کہوں گا، ہمارے مسلم خواتین کی طرف بھی توجہ دیں، ان کی اخلاقی بگاڑ کی طرف توجہ دیں۔ بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ لہذا ہمارے مسلم سیاسی رہنماؤں اور مسلمان مالداروں کی ایک اچھی تربیت بھی ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، اس بات پر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ملکہ وکٹوریا دنیا کے 5 حصوں پر حکومت کرنے والی عورت گزری ہے۔ اس نے اپنے وزیر اعظم ڈومل برون سے سوال کرتی ہے، سارے عالم کی تاریخ کا تم نے مطالعہ کیا، اس سے تم نے کیا پایا؟ ان کے وزیر اعظم بلا جس کا جواب دیتے ہیں کہ اسلام کا عروج۔ اس کے بعد انہوں نے سبب پوچھا تو ان کے وزیر اعظم نے کہا، ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو کتاب قرآن مجید چھوڑی ہے، جب تک ان کی قوم نے اس کو مضبوطی سے تھاما، بام عروج پر فائز تھے، دھیرے دھیرے مسلمانوں نے قرآن
جان کو پھنسے پوچھ ڈال دیا، تنزلی ذلت و قاری ان کے دامن میں آئی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ذل و قار کے تاریخ کے برا ہو کر، آخر میں وزیر اعظم نے کہا یہ بات بھی سن لو، تاریخ شاہد ہے اگر مسلمان دہرائیں اسی تاریخ کو دہرائیں جو قرآن مجید کے پاس ہے، انفرادی و اجتماعی زندگی کے اندر لاگو کر دے، ہم تو کیا ساری دنیا ان کے پیروں تلے آئے گی، ان کے زیر سائے آئے گی۔ لہذا محترم سامعین، اللہ کے نبی انقلاب والے انسان تھے، فتنہ فساد دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، امن چین شانتی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ لہذا میں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ہندوستان میں سارے عالم میں جو وبا پھیلی ہے، یا اللہ تمام کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو اللہ کو پیارے میں تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیم میں جگہ نصیب عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے کہا جو شخص طاعون میں انتقال کر جاتا ہے اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ لہذا جتنے بھی اس مرد نے اللہ کو پیارے میں، یا اللہ تمام انتقال شدہ لوگوں کو شہید کے درجے میں شامل کر دے، یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم دائم رکھے، موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ